اور ہمیں خیال ہی نہیں ہے. ہم تو مسجد کی صفائی کیا، ہم تو مسجد کے اندر زیادہ گند ڈال کے جاتے، نہ ہمیں وضو والی جگہ کا پتا، نہ ہمیں واش روموں کا پتا. کئی ایسے لوگ ملیں گے کہ واش روم کرتے ہیں اور فلش تک نہیں کرتے، پانی تک نہیں روڑتے. کوئی شرم آنی چاہیے. اللہ کا گھر ہے، شفا کا مرکز ہے، خواہ وہ واش روم ہے وہ کس کے ساتھ ہے؟ مسجد کی تو ہیں. کیا ان کا خیال رکھنا ہمارا فرض نہیں بنتا؟ وضو والی جگہ دیکھ لیں، لوگ تو وہاں بھی گند پھینکنے سے باز نہیں آتے، شرم ہی نہیں آتی. اللہ کا گھر ہے، اس کی کوئی عزت ہے، احترام ہے، اس کا ادب ہے، اس کے آداب ہیں جس کو فالو کرنا ہم سب کا فرض بنتا ہے. اور دیکھیں اکثر رہتے ہو، یہاں ایسا واقعہ نہیں پیش آیا، لیکن عام طور پہ مسجدوں کے اندر واقعہ کیا پیش آتا ہے کہ جب کوئی ہوتا ہے پروگرام وغیرہ تو وہاں کھانے کا انتظام کیا جاتا ہے. اور وہ کیا کرتے ہیں لوگ، اگر مسجد کے اندر کھانا کھلا دیا جائے تو لوگ کیا کرتے ہیں، کس طرح کھانا کھا کے جاتے ہیں کہ کبھی زندگی میں کچھ کھایا ہی نہیں. کس طرح ہڈیاں پہن کے جاتے ہیں کہ کبھی زندگی میں کچھ کھایا ہی نہیں. اور اللہ کا گھر ہے، اپنے گھر کا بڑا خیال رکھیں گے. امی مارے گی، ڈانٹے گی، بستی ہوگی، لیکن جب اللہ کا گھر آتا ہے تو تب ہمیں کوئی فکر نہیں. خیر ہے آپ ہی مولوی صاحب کر دیں گے، وہ کر لیں گے آپ ہی صاحب. ہمارا فرض نہیں، ہمارا فرض ہے اللہ کے گھر کا خیال رکھنا، اسے آباد کرنا. اس کے آباد کیا کرنا ہے کہ اس کی سب چیزوں کا خیال رکھنا. سب سے پہلا ہے اس کی صفائی کا خیال رکھنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ایک شخص کیا کر رہا ہے، مسجد کے اندر نہ پیشاب کرنا شروع ہو گیا. آپ علیہ السلام جلدی اس کی طرف لپکے گئے ہیں، اس کی طرف تو پیشاب کر رہا ہے. صحابہ بھی بھاگے، آپ نے کہا رک جاؤ. رحمت للعالمین تھے، کیسے اسے روکتے؟ کہا اگر پیشاب کے درمیان اسے روکا تو یہ بیماری لگ جاتی ہے، روکنا نہیں ہے. جب اس نے اپنی پوری حاجت پوری کی تو آپ نے اسے بلا کے کہا یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں پیشاب نہیں کیا جاتا، اسے صاف رکھا جاتا ہے، یہ بڑا پاک و صاف ہے. پھر آپ علیہ السلام نے ڈول منگوا کے پانی کا اسے وہاں سے دو کے سب کچھ صاف کروایا. اتنا مسجد کا خیال ہے. اور اکثر ایسے بھی واقعات آپ کو پیش آئیں گے کہ جہاں وضو کیا جاتا ہے لوگ اگر کوئی دیکھنے والا نہ ہو وہاں ہی واش روم کر جاتے ہیں. اس طرح کے لوگ بھی آپ کو ملیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے محفوظ رکھے. اللہ کے گھروں کے اندر سب سے زیادہ کیا ہے کہ اللہ کے گھر کی صفائی کا خیال رکھنا. اور اللہ کے گھر کے آداب میں سے یہ ادب کیا ہے کہ اللہ کے گھر کی صفائی کا خیال رکھنا. اور جب بھی اس گھر کے اندر داخل ہونا دیکھیں کیا شان ہے اس گھر کی، کیا مقام ہے اس کی گھر کی. اس لیے تو ہماری کوشش ہے کہ سب سے پہلے اس مسجد کے شروعاتی خطبات کے اندر ہم مسجد کے آداب کو بیان کریں. اس گھر کے اندر آنے کی کیا فضیلت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی مسجد کے اندر داخل ہو تو کون سا پاؤں رکھنا؟ دایاں پاؤں رکھنا ہے، بایاں نہیں پاؤں رکھنا. جب بھی اللہ کے گھر کے اندر داخل رکھنا ہونا ہے تو دایاں پاؤں رکھ کے داخل ہونا ہے. اور ساتھ میں اللہ سے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اے اللہ تیرے گھر کے اندر آ رہا ہوں، کسی اور کے پاس نہیں جا رہا، میں اپنے رب کے گھر کے اندر جا رہا ہوں. اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. ایک بندہ گھر سے باوضو ہو کر چل کے آتا ہے اور کیا کر کے آتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جو گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف آتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اسے جیسے احرام باندھ کے بندہ عمرے کے لیے جاتا ہے نا اتنا اجر ملتا ہے. اس طرح جب بندہ ایک گھر سے باوضو ہو کے آ رہا ہے اور قدم قدم پہ حدیث مبارک ہے کہ ایک قدم کے بدلے ایک نیکی لکھی جاتی ہے، گناہ معاف ہوتا ہے، درجات بلند ہوتا ہے. اللہ کے گھر کی طرف آتا ہے اور آ کے کیا کرتا ہے؟ پہلے دائیں پاؤں کو مسجد کے اندر رکھتا ہے اور کہتا ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اے اللہ بڑے دکھ ہیں، بڑے غم ہیں، بڑی پریشانی ہے، کچھ نہیں پاس، جیبیاں خالی ہیں، بوجھ سر پہ ہے، فقر آ چکا ہے، غربت کا دور ہے، مہنگائی کا دور ہے، اللہ تیرے سوا کوئی ہمارا سہارا ہی نہیں ہے. اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اللہ تیرے گھر میں اس لیے چل کے آیا ہوں کہ تو اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. کیا اللہ اسے خالی موڑ دے گا؟ اللہ خالی موڑ دے گا. اللہ کے نبی فرماتا ہے جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے نا تو ہاتھ اٹھاتا ہے
تو اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے کہ اس کے ہاتھ وہ خالی موڑ دے. یہ اللہ کی رحمت ہے. اور اللہ کے آگے آپ دعا کریں, اللہ کے گھر کے اندر آ اور اللہ خالی موڑ دے. لوگ جاتے ہیں دنیا کے بادشاہوں کے گھروں کے اندر جاتے ہیں, آدھی ان کی سن کے بھی آتے ہیں, اور کام بھی اگر ہو گیا سو ہو گیا, نہ ہوا سو نہ ہوا. اور یہ وہ رب ہے کہ جس کی سننی نہیں پڑتی, بلکہ جو اس کے گھر میں آتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے. اللہ ویلکم کرتا ہے. ویلکم کیسے کرتا ہے کہ جب بندہ نماز کرتا ہے الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو آواز آتی ہے حمدنی عبدی, میرا بندہ میری حمد بیان کر رہا ہے. اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں حمدنی عبدی الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ ایک ایک سوال کا جواب دیتا ہے جب بندہ اپنے اللہ کے پاس آتا ہے. تو حضرات زیوکار, اگر ہم بے ادب ہو کے اپنے رب کے گھر کے اندر آئیں تو کیا اللہ ہماری دعا سنے گا, ہماری بات سنے گا؟ کم سے کم ہمیں ان چیزوں کا لحاظ کرنا چاہیے. اور دوسری چیز کیا ہے پہلے مسجد کی صفائی, اور دوسری چیز ہے جب مسجد کے اندر آنا ہے دایاں پاؤں رکھ کے جانا, اور واپس جب جانا ہے نا تو بایاں پاؤں رکھ کے جانا ہے. اور جانے کی تو اندر آنے کی کیا دعا ہے؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک, اے اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول. جب واپس جانا تو کیا کہنا ہے؟ بایاں پاؤں باہر رکھنا ہے. اندر رحمت ہی رحمت ہے, باہر رحمت نہیں ہے. باہر آزمائشیں, دکھ ہے, مصیبتیں. اندر سکون ہی سکون ہے. اندر بندہ مایوس ہو کے آتا ہے اور خوشیاں اور اللہ کی رحمتوں کو, برکتوں کو, اللہ کے فضلوں کو, اللہ کی رحمتوں کو اپنی جولیوں کے اندر سمیٹ کے جب جاتا ہے نا, باہر رحمتیں نہیں ہے. اس لیے باہر کون سا پاؤں رکھنا ہے؟ بایاں پاؤں رکھنا ہے. اور کیا دعا کرنی ہے؟ اللہم انی اسألک من فضلک, اے اللہ رحمت کے دروازے کھول دے. پہلے واپسی جانے وقت کیا کہنا ہے؟ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے فضل کا. اگر اللہ تو نے فضل نہ کیا تو میں تو ایسے ہی مر جاؤں گا, مجھے تو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں تیرے سوا. اے اللہ مجھ پہ اپنا فضل کر دے. واپس جب جانا مسجد سے بایاں پاؤں باہر رکھنا ہے, اور یہ دعا کرنی ہے اللہم انی اسألک من فضلی. انشاءاللہ یہ دروازے کا کام ہو رہا ہے, اس کے اوپر انشاءاللہ وہ دعا لکھا دی جائے گی تاکہ آپ کو یاد رکھیں, لیکن اس کے علاوہ بھی کم از کم ہمیں یہ دعائیں یاد ہونی چاہیے.